السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سب کا احتساب کرنے والا نیب بھی اب کٹہڑے میں آ گیا ہے، مگر یہ کٹہڑا کسی عدالت کا نہیں ہے، یہ عوامی عدالت کا کٹہڑا ہے۔ ظاہر ہے عوامی عدالت پارلیمنٹ ہے۔ کسی بھی جمہوری نظام حکومت میں، پارلیمانی نظام حکومت میں سب سے بڑا احتساب کا ادارہ ہوتا ہے پارلیمنٹ۔ تو نیب کے معاملات جو ہیں پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں، اور نیب نے اعتراف کر لیا ہے، جو احتساب کے مشیر ہیں، وزیر اعظم کے معاون ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے 13 ملزم جو ہیں نیب کے، وہ تحویل میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب وہ ٹیکنیکلی اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ جناب 11 جو تھے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں تھے، یعنی جیل میں تھے، 2 جو ہیں وہ نیب کی تحویل میں یعنی نیب کے حوالات میں فوت ہوئے ہیں، اور تو جو 11 وہ جو جیل میں فوت ہو گئے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لینا دینا ہے، کیسے لینا دینا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری چیز کہ وہ جو سلیم مانڈوی والا صاحب نے جھنڈا اٹھایا تھا نیب کو کیا ہوتا ہے وہ جواب دہ کرنے کا، لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف یا اپنی جو مشن میں کچھ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تو احتساب کے جو مشیر ہیں، معاون ہیں وزیر اعظم کے شہزاد اکبر صاحب، وہ سینٹ میں آج جو تحریک التواء کار تھی اپوزیشن کی نیب کے متعلق، نیب کی وہ جو اپوزیشن جس کو کہتی ہے نیب کا انتقام، چیرہ دستیاں اور لوگوں کو وچ ہنٹنگ کرنا اور لوگوں کو تنگ کرنا، تو اس معاملے پہ جتنی بھی وہ جو تحریک التواء کار تھیں اس پر آج سینٹ میں آ کر سامنے پیش ہوئے ہیں۔ سینٹ میں جواب دیا ہے۔ ظاہر ہے ہر رکن جو ہوتا ہے، ہر حکومتی نمائندہ جو ہوتا ہے، وہ جب ایوان میں آئے، ایوان میں آ کر بات کرے تو پیشی ہوتی ہے، بیسیکلی جواب دہی ہوتی ہے، اور ایوان ہوتا ہی جواب دہی کے لیے ہے۔ تو احتساب جو ہیں وہ شہزاد احتساب کے مشیر جو ہیں، اپوزیشن نے ان کا نام بگاڑا ہوا ہے تو وہ میرے ذہن میں وہی آ رہا تھا، احتساب اکبر، جو احتساب کے معاون ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بہرحال ایک تفصیلی آج جواب دیا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے نیب کے متعلق لگنے والے اپوزیشن کے الزامات کی، اور اس میں انہوں نے وہ جو ایک چیز نیب کے متعلق جو کہا جا رہا تھا، اس میں انہوں نے اس پر تو وہ نہیں آئے کہ جو چیزیں یعنی یہاں تک کہ وہ جو لندن میں ہوا ہے ان کے ساتھ وہ اثاثوں والا معاملہ تھا، تو اس میں ظاہر براہ راست شہزاد اکبر صاحب ملوث تھے، تو اس میں 4.5 ارب روپے کا جو ٹھکی ہے پاکستان کو، جرمانہ ٹھکا ہے، سیدھا ٹھکا ہے، نیب کو ٹھکا ہے، تو وہ معاملہ ظاہر بتاتا ہے کہ بھائی کتنا ایک یہ پکے ہاتھ اس سے ہاتھ ڈالتے ہیں، پکے ثبوتوں کے ساتھ لندن میں۔ ظاہر ہے جب وہاں پر تو ایسا نہیں نہ ہوتا کہ وہاں پر آپ اپنا ایک نظام چلا رہے ہوں اور جس کو چاہے اندر کر دو، جس کو چاہے وہ 90 دن کے ریمانڈ پہ لے لو۔ وہاں پہ تو ظاہر ہے معاملہ قانون اور آئین کے تحت چلتا ہے۔ تو جب معاملہ ان کا وہاں پر تھا تو وہاں پر تو جرمانہ دے کر جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو باتیں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ یہاں کے مطابق ہوں گی، کیونکہ یہاں پر تو حکومتیں جو ہوتی ہیں بادشاہ ہوتی ہیں، یہ اکیلی یہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی دور میں بھی نیب یہی کچھ کرتا رہا تھا۔ اور وہ جو لندن میں انہوں نے جرمانہ ان کو پڑھا ہے نیب کو، تو جو سوئز کیسز تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، اس میں بھی اسی قوم کا اربوں روپے نواز شریف صاحب نے اڑا دیا تھا، ملا کچھ بھی نہیں تھا، ثابت کچھ نہیں کر سکے تھے، یا ہوا بھی تھا تو بہرحال پلے قوم کے کچھ نہیں پڑا تھا کہ وہ سوئز اکاؤنٹ سے نکلوا کے لائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اور پھر دعویٰ پاکستان میں یہاں پر وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت میں یعنی 2019 سے لے کر 2021 تک 389 بلینز جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں انہوں نے نیب نے، اور 206 ارب روپے اینٹی کرپشن نے کہ جو کارروائیوں سے ریکور ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ریکوریز ہوئی ہیں، جو احتساب ہوا ہے، کیا اس احتساب کو مطلب بڑی اکثریت یا ایک اکثریت احتساب مانتی ہے؟ تو جواب ظاہر نام میں آتا ہے۔ پاکستان کے اندر کیا، پاکستان کے باہر، ہر طرف۔ اب تو وہ لندن والا جو معاملہ آ گیا نا، وہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نیب بیسیکلی گھیرے میں ہے۔ ایک طرف وہ برطانیہ میں ہوا، دوسری طرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں۔ اب کیونکہ بلایا تو ابھی جو گیا تھا وہ شہزاد اکبر صاحب آئے تھے، لیکن اصل ہدف جو ہے، اصل ٹارگٹ جو ہے سلیم مانڈوی والا صاحب کا یا اپوزیشن کا، وہ ہے چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب۔ وہ ہیں، ان کو کیونکہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں
نیب گو کے احتساب کے معاون ضرور ہیں، لیکن نیب ان کے دائرہ اس طرح دائرہ اختیار میں نہیں آتا، دائرہ کار میں نہیں آتا جس طرح وزارت داخلہ کے ماتحت پولیس یا ایف آئی ہے۔ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور حکومت خود بھی کہتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ تو نیب کے لیے جو جواب آج دیا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، سینٹ میں کھڑے ہو کے شہزاد اکبر صاحب نے، وہ اپوزیشن کے لیے تسلی بخش نہیں ہے، نہ ہوگا، کیونکہ وہ میں نے پوری ان کی تقریر سنی ہے۔ ان کی تقریر میں وہی پرانا نیریٹو ہے، وہی پرانی باتیں ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ تھوڑی چیئرمین نیب لگایا ہے، چیئرمین نیب تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے لگایا ہے، تو بالکل جی بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے آئین اور قانون میں ایک طریقہ وضع کر دیا، اس طریقے کے تحت ہم نے ایک بندے کو چیئرمین نیب لگا دیا، تو کیا ہم نے اس کو سیاہ و سفید کا مالک کر دیا کہ وہ جس کو چاہے اٹھوا لے، جس کو چاہے مطلب وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے بقول کہ وہ تاجروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے، ان کے نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، جس کو مرضی پریس ریلیز جاری کر کے بے عزت کر دیتے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں نکلتا۔ وہ آپ کو یاد تو ہے نواز شریف صاحب کے متعلق ایک وہ نوٹس لے لیا تھا کہ انڈیا میں پتہ نہیں کیا پراپرٹیز وغیرہ کا معاملہ تھا، تو وہ کوئی اس طرح کا کہ نواز شریف صاحب نے انڈیا کو پیسے بھیجیں کوئی، تو وہ معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے بعد میں جب معاملہ آیا، جب وہ لوگوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا کہ یار یہ کیا مذاق ہے، اور پھر ایک بار یہ بھی ہوا تھا کہ وہ کوئی خاتون تھی باہر کی، وہ آ کر وہ جو سیاح تھی، ٹورسٹ تھی، انہوں نے پاکستان کا پرچم لہرا کر وہ کوئی ہلکا پھلکا وہ ڈانس کیا تھا، ٹک ٹاک بنایا تھا، تو اس کا بھی چیئرمین نیب صاحب نے نوٹس لے لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے اگر لگایا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ قانون سے بالاتر ہو گئے، اور اگر ان کے پاس کوئی چیزیں ہیں تو سامنے لے آئیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑی بات جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جناب باقی تو سارا کچھ وہ روایتی باتیں تھیں، آج شہزاد اکبر صاحب نیب کو خود چارج کر کے چلے گئے ہیں۔ وہ یہ کہ انہوں نے مانا ہے کہ 13 ملزم جو ہیں وہ تحویل میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 2 جن کا نام انہوں نے بتایا، ایک کا نام آغا محمد سجاد ہے اور ایک ظفر اقبال مغل صاحب، یہ جو ہیں یہ تو نیب کے حوالات میں فوت ہوئے، اور وہ کہتے ہیں ان پہ تشدد نہیں ہوا تھا، ان کے ورثاء کی سٹیٹمنٹس ہیں، سارا کسی نے الزام نہیں لگایا نیب پر کہ وہ تشدد میں ہلاک ہوئے۔ ٹھیک ہے، وہ انسان کی زندگی ہے، کبھی بھی کہیں بھی موت آ سکتی ہے، ممکن ہے، ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ وہاں پر تشدد نہیں ہوا، لیکن ہوئے، نیب کی تحویل میں ہلاک ہیں۔ اور 11 جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ نیب کے ملزم ضرور تھے لیکن جوڈیشل کسٹڈی میں تھے تو جیل میں مر گئے۔ بالکل جی، جیل میں ان کی موت واقع ہوئی، ذمہ دار کون؟ اب میرا سوال اس پہ جو بات جو میں اصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو 13 لوگ جو نیب کے کسٹڈی میں ہلاک ہوئے ہیں، جو 11 ہیں نا، وہ جو جوڈیشل کسٹڈی والے جیل کی تحویل میں تھے یا عدالتی تحویل میں جو تھے، وہ تھے تو نیب کے ملزم، اور عدالتیں نیب کی ہیں، نیب کی عدالتیں کرتی ہیں نا۔ جب ریمانڈ ختم ہو جائے، آپ کے پاس 90 دن آپ لوگوں کو پینجا لگا دیں، ٹھیک ٹھاک 90 دن رگڑا لگاتے ہیں، 90 دن کے پاس آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا جیل بھیجنے کے، تو آپ لوگوں کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ جیل میں ہیں اور نیب کی تحویل میں ہیں، نیب کی ملزم ہیں، یہ نیب کے حوالات ہی ہیں، ہاں پراپر لفظ ہے، نیب کے حوالات ہی ہیں، اور وہ جیل میں پڑے ہوئے۔ اچھا، جو لوگ بیچارے ہلاک ہو گئے نیب کی تحویل میں، اصل چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ چارج فریم کر کے چلے گئے شہزاد اکبر صاحب کہ یہ لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، ان لوگوں میں سے کتنے لوگوں پر آپ نے مقدمے جو ہیں نیب نے وہ منطقی انجام تک پہنچائے ہیں؟ جو لوگ ہیں جن پہ آپ نے الزام لگایا، جن کو گرفتار کیا، جو بے شک آپ کے تشدد سے ہلاک نہیں ہوئے، لیکن ان کے ماتھے پہ ایک داغ تو لگ گیا نا، دبا تو لگ گیا کہ جناب یہ کرپٹ تھے، کرپٹ مر گئے، تو کیا ان کرپٹ لوگوں کا، یا جو ملزم ہیں، کرپٹ تو نہیں ہے نا، نیب کے مطابق کرپٹ ہے، نیب تو سب کو، عدالت بھی خود ہوتی ہے، وہ سزائیں دے دیتی ہے، میڈیا ٹرائل کر دیتے ہیں لوگوں کا۔ گزارش اتنی ہے، جو مجھے جو چیز سب سے زیادہ اس آج کی جو ان کی وضاحت تھی اس میں لگی، وہ یہ کہ یہ جو 11 یا 13 لوگ ہیں، ان کے مقدمات کہاں پر ہیں؟ ان کے مقدمات کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا نیب نے ان کے مقدمات آگے چلائے یا ان کے مرتے ہی داخل دفتر کر دیے؟ تو داخل دفتر کر دیے تو کیوں؟ بھئی اگر یہ ملزم کوئی تو ایسا مطلب ایک بندے پر الزام لگایا، یا تو ان کو بری کرتے یا پھر اپنے آپ کو بری کرتے۔ تو اصل تو چیز یہ ہے کہ بھئی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح نیب چل رہا ہے، یا جیسے وہ وزیر اعظم صاحب بھی تعریفیں کر رہے ہیں، جناب ہم نے اتنے، وہ جو میں نے فگر بتائے جو شہزاد اکبر صاحب نے کہے پارلیمنٹ میں، وہی فگر وزیر اعظم صاحب نے بھی کوٹ کر دیے اپنے ٹویٹ میں، بے شک جی کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو احتساب ہو رہا ہے وہ احتساب
ایسا ہے کہ جس پر سب یقین کریں گے. لوگ معلم جبا کا سوال اٹھاتے ہیں, لوگ بلین ٹری کا سوال اٹھاتے ہیں, لوگ شوگر والے معاملے کا سوال اٹھاتے ہیں, لوگ آٹے اسکینڈل کا سوال اٹھاتے ہیں, لوگ ادویات کے اسکینڈل کا سوال اٹھاتے ہیں. کون سے اسکینڈلس ہیں جو اس حکومت میں نہیں آئے, نہیں بنے, اور ان پر نیب نے کوئی ایک کارروائی بھی کی ہو؟ نہیں کی. تو پھر یہ وہی بات جو سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں, وہ اب آج تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک وفاقی وزیر نے مجھے کہا کہ یار آپ خدا کے واسطے ان سے ہماری جان چھڑوائیں نیب سے. اور پھر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جناب ذاتی معاملے سے ہٹ کے اگر کوئی مفاد عامہ کی قانون سازی ہے وہ کرے. احتساب, منصفانہ احتساب سے بڑا مفاد عامہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے اب کہتے رہیں بھائی, کل کو نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے, اسی طرح کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ایماندار لوگ ہیں, ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آج وہی اپنے آرڈیننس میں پھنسے ہوئے. نواز شریف کا آرڈیننس جو بنایا ہوا قانون ہے, پہلے وہ بنا تھا فاروق لغاری صاحب کی اس میں نگران حکومت میں انہوں نے بنایا تھا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو اڈاپٹ کیا, اور پھر نیب نے نواز شریف صاحب کو اڈاپٹ کر لیا. اب جان ہی نہیں چھوٹ رہی ان کی. آپ بھی کہیں بھئی, آپ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی کرتے رہیں کہ جناب آپ کو کیا ہے. اب اصل جو چیز ہے جو نیب کا احتساب نہ بیوروکریسی کر سکتی تھی, نہ تاجر کر سکتے تھے, احتساب ان کا کر سکتی ہے پارلیمنٹ جنہوں نے بلا لیا ہے. اور تاجروں کا تو یہ کے ساتھ آ کہ وہ چلے گئے تھے آرمی چیف صاحب کے پاس. بیوروکریسی کے پاس ایک ہتھیار تھا, انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. سیاستدان بدنام ہی ہو رہے تھے, جو ہمارے منتخب پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو بدنام ہی ہو رہے تھے. ان کے پاس ظاہر ہے یہی فورم ہے, اور انہوں نے اپنا فورم استعمال کیا ہے. اور ہر معاملے میں اگر پارلیمنٹ کا فورم استعمال ہوگا تو اچھائیاں نکلیں گی. اب جب نیب آ گیا نا اس میں دائرے میں, پارلیمنٹ کے دائرے میں, کوئی اور قوت ان کو نہ نکالے تو لگ پتہ جائے گا کہ 90 دن کا ریمانڈ کیا ہوتا ہے. اور 15 منٹ بھی اگر وہاں پر آ کر کوئی سوالوں کے جواب دے جائے نیب کا کوئی افسر, تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ سوال بنانا کیا ہوتا ہے, جواب دینا کیا ہوتا ہے. بہرحال ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ نیب نہ صرف گھیرے میں آ گیا بلکہ حکومت کا ہی ایک جو معاون ہے وزیر اعظم کا, احتساب کا معاون, وہ نیب کے اوپر چارج فریم کر کے چلا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.